لڑکا کہاں جاتا ہے؟ کس لیے؟ شادی کے نفل پڑھنے، شادی کے کیا پڑھنے؟ یہ واقعہ ہے۔ اب بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف، ڈھول ڈھبکا ناچ گانا، اور بارات جا رہی کدھر؟ مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے۔ دولہا سے کہا جاؤ بھائی شادی کے نفل پڑھو۔ جو اس کا دوست تھا نا، جو دیندار تھا، اس سے کہا کہ تم ساتھ جاؤ۔ کہتا میں ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بھائی پڑھ لے۔ کہتا پہلے تو کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے نیت باندھ لی۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، اب وہ نیت باندھ کے کھڑا ہے، بڑی دیر کھڑا رہا۔ تو میں نے سوچا واہ بھی واہ، شادی کے نفل ہیں، بڑے خوش و خضوع سے پڑھے جاتا ہے۔ بہت دیر کھڑا رہا، پھر کھڑے کھڑے سلام پھیر دی۔ کہتا میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ تو جنازے میں ہوتا ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا سچی بات ہے، مجھے نماز آتی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی، دین سیکھو بھائی، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں۔ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ ہاں، مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ بولو بھائی، پانی سے نکال لو اور سونے کے تخت پہ ڈال دو، کیا ہو؟ تڑپ 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 مر جائے۔ دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کی۔ دیکھو آج کل ڈپریشن اور ٹینشن تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے؟ مچھلی کو جب پانی سے نکال لو تو ڈپریشن ہوگا کہ نہیں؟ ٹینشن۔ جب ذکر نہیں کرے گا آدمی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے روزانہ لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ آپ نے ہمیں جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ ہاں، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ ہاں، استغفار کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، کلمے کی تسبیح، اس سے دلوں کا اطمینان ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے، جب تک درود شریف پڑھتا رہے گا فرشتے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ تھوڑا پڑھے گا تو رحمت کی دعائیں بھی تھوڑی، اگر زیادہ پڑھے گا تو فرشتے کی دعائیں بھی۔ مزہ آئے، گلاب جامن میں وہ مزہ نہ آئے، برفی میں وہ مزہ نہ آئے، کباب میں وہ مزہ نہ آ جائے جو کس کا نام؟ اللہ کے نبی کا نام لینے میں مزہ ہے۔ درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا سا درود شریف ہے، کیا؟ صلی اللہ علی النبی الامی۔ مزدور مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ زبانوں پہ اللہ کا نام آئے، کیسی خوبصورت حدیث ہے اور کیا کمال کے الفاظ ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں، کیسے گھر گھر فضا بن جائے قرآن،
ایک سپارہ، 2 سپارے، ابا پڑھیں، اماں پڑھیں، بیٹا پڑھے، بہو پڑھے، پوتا، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن سے عشق ہو، قرآن سے محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو، واہ واہ۔ ہاں دیکھو، ذکر تلاوت زیادہ ضروری ہے کہ چائے زیادہ ضروری ہے؟ بولو بھائی، ناغہ کس کا ہوتا ہے، ذکر تلاوت کا کہ چائے کا؟ ناغہ کس کا ہوتا ہے؟ اور سر بھاری کب ہوتا ہے، جب چائے چھوٹ جائے یا ذکر تلاوت چھوٹ جائے؟ ہیں؟ تبلیغ میں محنت ہے بھائی، قرآن سے عشق ہو، محبت ہو، تلاوت کا ذوق ہو، ہاں چین نہ پڑے قرآن کے بغیر، ذکر کے بغیر، دعاؤں کے بغیر۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو صبح کس سے مانگنا ہے، شام کس سے مانگنا ہے؟ ہاں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، صبح آنکھ کھلتے ہی دعا ہے، رات کو سوتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلا جاتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلا سے نکلتے ہوئے نکل کے دعا ہے، ہاں مسجد میں داخل ہوتے دعا ہے، مسجد سے نکلتے دعا ہے، نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش شروع ہو گئی تو دعا ہے، بارش زیادہ ہو گئی تو دعا ہے، آندھی چلی دعا ہے، بجلی کڑک رہی تو دعا ہے، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہے، کسی کو پریشانی مصیبت میں دیکھا تو دعا ہے، ہر موقع کی دعائیں ہیں، اذان کے بعد دعا ہے، نماز کے بعد دعا ہے، ہاں نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، فرمایا یہ دعا پڑی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا، کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑی ہوتی تو بچھو نقصان، ہاں مسئلوں کا حل دعا ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، ایک صحابی کو دیکھا، آپ رہ کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، حضور صحیح پہچانا، مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں، کہ حضور بتلائیں؟ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، ہم سب کے لیے ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو۔ ہاں یہ دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں، ان کا اہتمام، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی نصیحت نہیں، ایک چھوٹا سا جملہ، لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، نصیحت ختم۔ زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیں، فرمایا لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ۔ زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت، لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا، حضور کوئی اور نصیحت، فرمایا غصے پہ قابو پاؤ۔ ہاں غصے پہ قابو پاؤ۔ فرمایا اپنے پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، بچھاڑ دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پا لے۔ آپ نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے، فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ اس بات پر غصہ پینے پر، غصہ پینے پر، یہ نہیں کہ غصہ آتا نہیں، لیکن غصہ تو آئے گا، پی جاؤ۔ زندگی کیسے خوبصورت بنے گی؟ پیسوں سے؟ نہ 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 نہ، غلط۔ کپڑوں سے؟ جھوٹ۔ بڑی بڑی گاڑیوں سے؟ بالکل دھوکہ ہے۔ زندگی خوبصورت بنے گی جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے۔
آپ نے کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق. فرمایا تم لوگوں سے نرمی کرو، اللہ تمہارے سے نرمی کریں. تم لوگوں سے درگزر کرو، اللہ تمہارے سے درگزر کرے. بنی اسرائیل کے ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا. حدیث میں کے ساتھ ہے، گناہوں کا رجسٹر بھرا پڑا ہے، نیکیوں کا رجسٹر خالی پڑا ہے. ایک نیکی لایا، باقی گناہ ہی گناہ ہیں. نیکی کیا ہے؟ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے تھے. ہاں یہ محنت ہے. ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے سامنے جھک جانا، اف تک مت کہنا، ترچھی نگاہ سے مت دیکھنا. ایک صحابی ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس بچے سے یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضور میرے والد ہیں. فرمایا ان کے آگے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کے نہ پکارنا. معاشرت سکھائی، زندگی کیسے گزارنی اس کا طریقہ سکھایا. یہ محنت ہو رہی، یہ دین ہماری زندگیوں میں آئے، کیسے سب کے اخلاق اچھے ہوں. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، آپ کو ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ، مسئلہ تو اپنی اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی اور خامیاں بھی. آپ کو خوبیاں نظر آتی یا خامیاں نظر آتی، آپ کہیں بیٹھ کر اس کی خوبیوں کے تذکرے کرتے یا اس کی خامیوں کے تذکرے کرتے، یہ آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. ہاں شریعت کا مزاج، خوبیاں دیکھو، خوبیوں کے تذکرے کرو. خامی نظر آئے پردہ ڈالو. اللہ ستار ہیں، ستاری کو پسند فرماتے ہیں. وہ تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی پردہ ڈال دیں گے. تو میں کسی کے عیبوں کو مت اچھالو. جگہ جگہ جا کے وہ ایسا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کہتے ہیں. کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. فرمایا جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ خود اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے. گھر ہی کیوں نہ بیٹھو، گھر ہی کیوں نہ بیٹھو. میں مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے. وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس پر ظلم ہونے بھی نہیں دیتا. اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کو حقیر نہیں جانتا ہے. فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کے رہو. کونو عباد اللہ اخوانا. ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. بہت سارے دیندار ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت ہے. ایک مسجد کے نمازی ہیں، ایک کونے میں نماز پڑھتا ہے، دوسرا دوسرے کونے میں نماز پڑھتا ہے. ہاں بہت سے ایک گھر میں رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، بول چال بند ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا رشتے توڑے ہوئے ہیں، بول چال بند ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا. اور آگے فرمایا ایک حدیث میں، جن دو مسلمانوں کی بول چال بند، قطع تعلقی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے اور آپس میں بول چال شروع نہ کی، اگر 3 دن کے بعد ان میں سے کوئی ایک مر گیا تو جہنم میں جائے گا. یہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے افضل چیز بتاؤں. ایک طلب پیدا کی، نماز سے بھی افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل. صحابہ نے اس کے حضور بتلائیں کیا ہے؟ فرمایا آپس میں جن کا جھگڑا ہے ان کی صلح کروا دینا، یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے. اور آگے فرمایا یہ آپس کا جو توڑ ہے،
یہ دلوں میں بغض ہے، اور یہ جو عداوت اور دشمنی ہے یہ تو مونڈ دینے والی چیز ہے، جسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یہ آپس کا بغض اور عداوت نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، نیکیوں کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ تو میں جو تم سے رشتہ توڑے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ بولو بھائی جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو، معاف کر دو، جو برائی کرے بدلہ کس سے دو، اچھائی سے دو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں جنت کے کنارے پر اللہ سے محل لے کر دوں گا، کس کو؟ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، بھائی سے، چچا سے، پڑوسی سے، کسی سے، اس کا حق ہے، یہ حق پر ہے، اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب جس سے مطالبہ کر رہا ہے وہ انکار کرتا ہے، میں نے کچھ نہیں دینا تمہارا، اب یہ حق پر ہے، وہ جھوٹا ہے، لیکن حق کا مطالبہ کرنے پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر اپنا حق چھوڑ دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے کنارے میں اسے اللہ سے محل لے کر دوں گا۔ حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، جھگڑا نہ کر۔ دوسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تیسری بات فرمائی میں ضامن ہوں جنت کے سب سے اونچے مقام پر اللہ سے محل لے کر دوں گا اس آدمی کو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہاں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، خوبیاں دیکھیں، اپنے زبان کے بول میٹھے بنائیں۔ یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے توڑتا بھی ہے۔ یہ زبان کا بول شہد سے زیادہ میٹھا، زہر سے زیادہ کڑوا، ریشم سے زیادہ نرم، تلوار سے زیادہ تیز۔ یہ زبان کا بول دلوں کو جیت بھی لیتا، دلوں کو چیر بھی دیتا۔ نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی بول ہے۔ ایک بول غیر کو اپنا بنا دے، ایک بول اپنے کو غیر بنا دے۔ ہاں، اپنے بول اچھے بنائیں، زندگیاں خوبصورت بنیں گی۔ ہاں، دلوں کو صاف رکھیں جیسے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں۔ دبا پڑ جائے ہر ایک کہتا ہے ابھی دبا پڑ گیا، ہر بھاگا جاتا ہے، بھی دل اپنے کپڑوں کو صاف کرنا ہے۔ اس سے زیادہ کس کو صاف رکھیں؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، کون داخل ہو رہا ہے؟ ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے۔ پھر سب کی نظریں اٹھی، وہی صحابی داخل ہو رہے ہیں۔ تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے، پھر وہی صحابی داخل ہوئے۔ 3 دن جنتی ہونے کی بشارت۔ ایک صحابی ان کے گھر گئے کہ میرے گھر میں نا ذرا مسئلہ ہے، میں رات آپ کے ہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھنا چاہتے تھے بھی کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی، میں بھی وہ عمل کروں۔ کیا دیکھا؟ ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں جو بڑی تہجد پڑھے اور بڑا رات کو جناب لمبا قیام، بڑا ہی، وہ تو ساری رات سوتے رہے، فجر میں اٹھ گئے۔ دوسری رات پھر آئے، تیسری رات پھر آئے، تینوں راتیں یہی دیکھا، سو رہے ہیں، فجر میں اٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، ایک بات دیکھی، رات کو سوتے ہوئے جب کبھی کروٹ بدلتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ تو 3 دن بعد ان سے بات کی، او بھائی میرا مسئلہ کوئی نہیں تھا، میں تو تمہارے گھر اس لیے رہا کہ تمہارا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی؟ مجھے تو کوئی خاص بات نظر ہی نہیں آئی تمہاری، میں بس جو دیکھا بھائی یہی ہے، کہ نہیں کوئی بات تو ہوگی، بھائی یہی ہے۔ ہاں، ایک بات ہے میرے، کیا؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں اپنا دل ہر مسلمان سے، میں کسی سے کوئی کدورت اور میل اور حسد نہیں کرتا۔ پتہ کیا فرمایا؟ ہاں یہی وہ عمل ہے، یہی وہ عمل ہے۔ 2 دفعہ
جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. اور اگلی بات فرمائی کہ ہے مشکل کا ہے کیا؟ تہجد پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، حج عمرے کرنا، پہلی صف میں نماز پڑھنا، اور دل صاف رکھنا. دل صاف رکھنا، دلوں کو صاف کرو. زندگیاں خوبصورت بنیں گی جب اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، جب معاملات صاف ستھرے ہوں گے. برکت حلال میں، حرام میں نہیں. برکت کس میں بھائی؟ ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول. بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام، پینا تو حرام، لباس تو حرام، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ڈاکو صرف وہ نہیں ہوتا تو کسی کو بندوق دکھا کے پیسے چھین کے لے دے. ہاں، جو بھائیوں کو وراثت میں حق نہیں دے رہا یہ بھی کیا ہے؟ حرام. جو بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دے رہا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بنوں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے. فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی. اپنی کمائی کو کیا بنا لو؟ پاکیزہ بنا. بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں؟ کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا؟ عید کے موقع پہ لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں اور پھر اگلی عید پہ منڈی خالی ہوتی ہے کہ پہلے سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ہاں، برکت حلال میں ہے. برکت کس میں بھائی؟ آج لوگ برکت نہیں چاہ رہے، کثرت چاہ رہے ہیں. لوگ کیا چاہ رہے ہیں آج کل؟ برکت کے کثرت. وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں جس سے مال زیادہ آئے، وہ اسباب اختیار نہیں کر رہے جس سے مال میں برکت آئے. 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، مزے کی نیند آئے گی. 2 لاکھ کا بیڈ ہے حرام کے پیسوں کا، ساری رات کروٹیں بدلتا رہے. ایک کہاوت ہے فاختہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام. فاختہ اور چیل بیٹھی تھی درخت پہ، کہاوت سمجھانے کے لیے. شکاری آیا بندوق لے کے. فاختہ نے چیل سے کہا شکاری آ گیا تجھے مارے گا، اسے تو نکل جا، بھاگ جا یہاں سے. چیل نے کہا میں حرام تو حلال، مجھے نہیں مارے گا تجھے مارے گا، تو نکل جا. فاختہ نے کہا میری مان لے، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے ہی مارنا ہے، تو نکل جا. ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے. آج کل لوگ کس کو دیکھ رہے؟ ہاں، تبلیغ میں محنت ہے بھائی. او بھائی ایمان بناؤ، او بھائی اللہ کو راضی کر لو، او بھائی آخرت کی تیاری کر لو، او بھائی اپنے اخلاق اچھے بناؤ، کمائی پاکیزہ بناؤ. ہاں، اخلاص پیدا کر لو. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہ گار کے نیکوکار. ہاں، عجیب سا لگتا ہے نا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے، نیکوکار. اور نیکوکار بھی نہیں ہوں گے، بہت زیادہ نیکی کرنے والے. تھوڑی بہت نہیں، بہت زیادہ نیکی کرنے والے. لیکن یہ بڑی بڑی نیکیاں کی کس لیے؟ شہرت کے لیے، واہ واہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، لوگوں میں پہچانا جاؤں. اوفو، سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے. 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے. تو بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی؟ بولو بھائی. ابھی اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو،
اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ اب یہ کام مسلمان کے ذمہ ہے۔ ہم مسلمان پہلے ہیں کہ دکاندار پہلے ہیں؟ بولو بھائی، افسر ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ وزیر اعظم ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ ہاں، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، یا دکان چمکے گی تو مسلمان چمکے گا؟ بات کو سمجھیں، بات کو سمجھیں بھائی۔ مسلمان دکانوں سے نہیں چمکتا، کاروبار سے نہیں چمکتا، عہدوں سے، ڈگریوں سے نہیں چمکتا، گاڑیوں سے نہیں چمکتا۔ ہاں، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی۔ دکان چمکے یہ محنت بعد میں ہے، اور اسلام چمکے یہ محنت پہلے ہے۔ ہم مسلمان دکاندار ہیں، ہم دکاندار مسلمان نہیں۔ اسلام کی محنت پہلے، دکان کی محنت بعد میں ہے۔ اور مسلمان بھول گیا، دکاندار بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ دکان چمک جائے یہ محنت کر رہا ہے، اسلام چمک جائے یہ محنت نہیں کر رہا ہے۔ ہم مسلمان زمیندار ہیں، اسلام چمکے یہ محنت پہلے ہے، زمیندارہ چمکے یہ محنت بعد میں ہے۔ آج زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، زمین چمک جائے، پیداوار زیادہ ہو جائے اور اسلام چمک جائے یہ محنت نہیں ہو رہی۔ ہاں، ایک بڑی نازک بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیں بھائی۔ ایک ہے مسلمانوں پر ظلم، ایک ہے اسلام پر ظلم۔ بڑا ظلم کون سا ہے؟ مسلمانوں پر ظلم یا اسلام پر ظلم؟ ہاں، مسلمانوں پر ظلم کون کرتا ہے؟ غیر مسلم۔ اور اسلام پر ظلم کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ تو بڑا ظالم کون ہوا؟ مسلمانوں پر ظلم کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان اسلام پر ظلم کرتا ہے۔ اسلام پر ظلم کیا ہے؟ اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا۔ مسلمانوں پر ظلم کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے۔ جب مسلمان اسلام پر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ غیروں کو مسلط کر کے مسلمانوں کی پٹائی کرواتا ہے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو میں نہیں، مسلمان نے اسلام پر ظلم کیا ہوا ہے، اس لیے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان اسلام کو گلے لگائے، اب جو مسلمان پر ہاتھ اٹھائے اللہ اس کے ہاتھ توڑ کے رکھ دے، جو مسلمان پر آنکھ اٹھائے اللہ آنکھ پھوڑ کے رکھ دے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام کے لوگ استقبال میں کھڑے ہیں۔ ایک ہاتھ مارا سینے پر، فرمایا یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے ہے، ہماری عزت سواریوں سے ہے۔ اور کیسا خوبصورت پیغام دیا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ تو اسلام کی وجہ سے۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دیا، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ذلیل تھے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ ہم دکاندار بعد میں، مسلمان پہلے، افسر بعد میں، مسلمان پہلے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہ زندگی ہماری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میری زندگی تو موت کیوں آئی، اگر کوئی کہے میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا، اگر کوئی کہے میری صحت تو بیماری کیوں لگی، اگر کوئی کہے میری طاقت تو ذوق کیوں آیا، یہ زندگی امانت، یہ زندگی امانت اللہ نے ہمیں دی، امانت میں خیانت نہ ہو،
یہ زندگی نعمت اس کی ناقدری نہ ہو، اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف اور سب سے پہلا مصرف اور سب سے بڑا مصرف اور سب سے اونچا مصرف یہ دعوت کا کام، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، تبلیغ کیا، نکالو، پھراؤ۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ حکم دیا تبلیغ کا اللہ نے اپنے نبی کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ، یعنی تبلیغ کا کام کرو اگرچہ تمہیں ایک بات آتی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یہ کام ہے بھائی، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہم زمین کے اوپر ہیں کل سب زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے ہیں پھر دفن ہو جائیں گے، آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈلنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، اور اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے ہیں۔ پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو منھا خلقناکم، اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو وفیھا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے تو پیدا کیا مٹی سے، اور اسی میں لوٹانے والے ہیں، اور پھر اسی سے یہاں سے ہی کہہ جائے۔ عقل مند ہے جو اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس کیا نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہیں کہتا نہیں پڑھنی چاہیے، کہتا ٹائم نہیں۔ جو تبلیغ کا کام نہیں کر رہے یہ نہیں کہتے نہیں کرنا چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں میرے پاس ہسپتال بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس۔ یہ زندگی نعمت، یہ جوانی نعمت، یہ صحت نعمت، یہ فراغت نعمت، یہ خوشحالی نعمت، اس کی قدر صحیح جگہ استعمال، تبلیغ کا کام۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ایمان والوں کی جان مال کو جنت کے بدلے۔ یہ جان مال ہماری نہیں ہے۔ بڑا عجیب جملہ بولا جاتا ہے میری مرضی، ارے یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کہتے میری مرضی۔ اچھا اماں مری تھی تمہاری مرضی تھی، ابا مرے تھے مرضی تھی، یہ پیٹ میں درد ہوا مرضی تھی، یہ بال سفید ہو رہے ہیں تمہاری مرضی ہے، کیا مرضی؟ دو باتیں سب مانتے ہیں، تیسری بھی مان جاؤ بھائی۔ پہلی بات سب مانتے ہیں کہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، کوئی گورا کوئی کالا، کوئی مرد کوئی عورت، کوئی شہر میں پیدا ہو رہا کوئی دیہات میں، کوئی جھونپڑے والے کے گھر کوئی مال والے کے، اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی اس سال کوئی پچھلے سال، کوئی اس صدی کوئی پچھلی صدی کوئی آئندہ صدی، کوئی مرضی نہیں۔ دوسری بات سب مانتے ہیں دنیا سے جانے میں اپنی کوئی مرضی نہیں، 20 سال میں مر گیا، کوئی 40 سال میں مر گیا، بیٹے کی شادی باپ مر گیا، بیٹی کی شادی اماں مر گئی، نہیں اپنی شادی ہے دولہا خود مر گیا۔ آدمی کون چاہتا ہے؟ دو باتیں سب مان گئے، دنیا میں آئے اپنی مرضی سے نہیں، دنیا سے جانا اپنی مرضی سے نہیں، اور میرے بھائی تیسری بات ہی مان جائیں کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزار۔ ترتیب زندگی ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں، اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
نیت کریں پورا دین پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حفظوں میں اٹھائیں. حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حجیوں میں اٹھائیں. نیت کریں. آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، اللہ سے معافی مانگیں. صلاحیت کہاں لگا دی؟ دکان پر، دفتر پر، کاروبار پر، ڈگری لینے پر، زمینوں پر، جائیدادوں پر. یہ ظلم ہوا، اس پر اللہ سے معافی مانگیں. آئندہ کی زندگی کے بارے میں عزم کریں کہ ترتیب زندگی ٹھیک کرنی، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. دین ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا، دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو عدل ہوگا، دین ہوگا تو سچ زندہ ہوگا، دین ہوگا تو اولاد فرما بردار بنے گی، دین ہوگا تو میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، دین ہوگا تو تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، افسر امانتدار بنیں گے، حکمران عدل کرنے والے بنیں گے، غریب خوددار بنیں گے. دین ہوگا تو دنیا بھی جنت، دین ہوگا تو پھر موت آسان، قبر آسان، قیامت آسان، پھر ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہوں گے: زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں اور انبیاء سے ملاقات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. ہاں آج وقت ہے بھائی، توبہ کریں، توبہ کروائیں. یہ سلہ، یہ 4 ماہ، یہ سال، یہ 7 ماہ، یہ سروزہ، یہ مسجد کو وقت دینا، یہ گشتیں، یہ مشورہ، آج عمومی گشت، یہ بیرونی گشت، یہ تبلیغ کا جو نظام ہے، اس کے پیچھے کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے. ہاں اس لیے بھائی تبلیغ میں تو منت ہے، خوش آمد ہے، اور اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو یہ آواز دیتا جاتا ہے: جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. یہ روز روز تھوڑا اجتماع ہونا ہے. یہ اجتماع تو ایک بہانہ ہے، ایک عنوان ہے. اصل تو پیغام ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی حیثیت کو پہچانیں. اب ڈاکٹر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. جس کی آنکھ کا درد ہے اس کو اس نے مسئلہ سمجھا ہے، اور اس کی آنکھ بے حیا ہے اس کو مسئلہ نہیں سمجھا. جس کی زبان پہ چھالے ہیں اس نے مسئلہ سمجھا ہے، آپ اس کے علاج کرنے کو مسئلہ بناتے ہو. اور جس کی زبان جھوٹ بول رہی، غیبت کر رہی، گالی دے رہی، طنز کر رہی، کڑوی باتیں بول رہی، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب جس کے کان میں درد ہے اس نے کان مسئلہ بنایا، آپ بھی اس کا علاج کرنے کو ضروری سمجھ رہے. اور جس کا کان میوزک سننے کا عادی، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. کسی کا دل کا مسئلہ ہو، سارے کام چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا 6 ہفتے ریسٹ. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت گھس گئی، جس کے دل میں تکبر آ گیا، حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کا علاج زیادہ ضروری ہے بھائی. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا: ڈاکٹر صاحب آپ کتنے مریض دیکھتے ہو روز؟ کہتا تقریباً 100 مریض روز کے دیکھتا ہوں. میں کہا: ڈاکٹر صاحب ہر مریض کو دعوت دیا کرو. کہتا میں ڈاکٹری کروں کہ تبلیغ کروں؟ کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا بھائی آپ نے ہر مریض کو بیان تھوڑا کرنا ہے، آپ نے دوائی دیتے دیتے ایک جملہ بولنا ہے کہ بھائی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ آپ نے یہ کہنا ہے دیکھو نماز میں شفا ہے، نماز میں ہاں کوئی پیغام دینا ہے اس کو اللہ کا کہ ہاں یہ کر سکتا ہوں. کہ بھائی یہ تبلیغ ہے آپ کی. ہاں اس لیے بھائی
इज्तिमा नेमत है, हाँ उन्वान है। इज्तिमा के नाम पर और अल्लाह के नाम पर मजमा आया है, और ये मजमा खुद नहीं आया, कौन लाया है? हाँ, ये बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ आना, इस माहौल में इन बातों का कहना सुनना। एक जुमला बोलने लगा हूँ, अगर किसी की समझ में आए। अल्लाह पाक जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह पाक जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह उसे खैर की बातें सुनाते हैं। अल्लाह उसे खैर की बातें सुनाते हैं। ये अलामत है, खैर की बातें कान में पढ़ना, ये अलामत है कि अल्लाह इससे मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह चाहते हैं कि ये दीन पर आए। इस सारे हर तबका आया हुआ है, हर तरह के लोग। नियत कर लें तबलीग का काम करना है इंशाअल्लाह। नियत करे कि अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से मांगे, अल्लाह में इस काम की तौफीक अता फरमा, अल्लाह में इस काम के लिए कबूल फरमा, अल्लाह ये काम हमारे लिए आसान फरमा, अल्लाह में इस काम पर इस्तिकामत नसीब फरमा। हाँ, कैसे दीन की फिजा बन जाए पूरे चतराल में, वाह वाह, मस्जिदें भर जाएं, अजान पे बाजार, अजान पे बाजार। हाँ, अगर मस्जिदें आबाद हो जाएं तो जेलें क्या हो जाएं? जेलें क्या हो जाएं? जब मस्जिदें खाली होंगी तो जेलें। हाँ, एक जेल में उसके अफसर से पूछा हमने, ये जेल कितनों के लिए बनी है? उसने कहा ये 1000 के लिए बनी है। मैंने कहा कितने कैदी हैं इस वक्त? उसने कहा 4000। हाय 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 हाय, मस्जिद बनती है 1000 के लिए, कितने आते हैं? 100। तबलीग में मस्जिदें आबाद हों, हर मुसलमान मस्जिद से जुड़ जाए, वजीर साहब मस्जिद में नजर आए, वकील साहब मस्जिद में नजर आए, डॉक्टर साहब मस्जिद में नजर आए, हमारा मजदूर मस्जिद में नजर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको मस्जिद आता जाता देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दे, उसके ईमानदार होने की। ये मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। आज नमाज से पहले ताला, नमाज के बाद ताला। मस्जिद के अमाल मस्जिद में जिंदा होंगे, फिर बाकी अमाल दुकान कारोबार घर के सारे जिंदा होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा के बाजार में गए और लोगों से फरमाया, और तुम लोगों को किसने आजिज बना रखा है? क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास में से तुम हिस्सा लेना नहीं चाहते हो? क्यों नहीं? हम तो चाहते हैं हमें हुजूर की मिरास में से हिस्सा मिले। तो हुजूर की मिरास तो मस्जिद में तकसीम हो रही है और तुम यहां बैठे हो। सब भागे मस्जिद की तरफ और वापस आकर कहने लगे हजरत कुछ भी तकसीम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा था? कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, जिक्र कर रहे थे, कुछ लोग सीखने सिखाने में हलाल और हराम का मुज़ाकरा कर रहे थे। तकसीम कुछ नहीं हो रहा था। फरमाया अफसोस है तुम लोगों पर, यही तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है, यही तो मीरास है। एक हदीस में आता है जो मस्जिद जाता है, आगे अल्फाज पता क्या है? नमाज पढ़ने के लिए नहीं 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 नहीं। फरमाया जो मस्जिद जाता है दीन सीखने के लिए या दीन सिखाने के लिए, दीन सीखने के लिए या दीन सिखाने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस आदमी को उस हाजी का सवाब मिलेगा जिसका हज कामिल हो, जिसका हज क्या हो? तबलीग मेहनत है, मस्जिदें आबाद हो जाए। हाँ तो भाई इस मजमे से मिन्नत है, खुशामद है भाई, सब तैयार है इंशाअल्लाह। हाँ, दिल से नियत, किससे नियत भाई? जब दिल से नियत होगी तो हाथ उठेंगे या कदम उठेंगे? हाँ, लोहा गर्म हो तो क्या करें? लोहा गर्म हो तो क्या करें? चोट लगाए। अभी माहौल में आए, अल्लाह रसूल की बात सुनी, दिल नरम हुए, अब निकलना आसान है, वापिस चले जाएंगे, लोहा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? हाँ, अब
ابھی آپ یہاں کسی سے پوچھو میں چلے پہ جاؤں، وہ کیا کہے گا؟ ہاں 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 جاؤ۔ 3 چلے پہ جاؤں کہ ہاں ہاں جاؤ۔ 7واں پہ جاؤں، ہاں ہاں۔ میں تبلیغ پہ چلا جاؤں، ہاں ہاں۔ اب واپس چلے جاؤ اپنے گھر والوں سے پوچھو میں چلے پہ جاؤں، کیا کہیں گے؟ نا 3 چلے پہ، نا 7:30 نا۔ یہ ماحول کون سا ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ گھر چلے گئے تو ماحول کیا ہے؟ نا۔ تو جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نا کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گے؟ اجتماع پہ آنا نعمت، قدر کریں، آگے بڑھیں۔ 3 کام جو کرے گا نا وہ نکل جائے گا۔ 3 کام۔ پہلا کام، نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت زبان سے ہوتی کہ دل سے؟ دوسری بات، دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما۔ کیا کریں؟ اور دعا بھی زبان سے کہ دل سے؟ ہاں۔ ایک آدمی بیت اللہ سے واپس آ رہا تھا حج یا عمرے سے، جب حرم سے نکلنے لگا نا مکے سے، تو بڑی دعائیں مانگی رو رو کے، یا اللہ دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما۔ کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما۔ اللہ کی شان جدے پہنچا نا، اس کی فلائٹ ہی کینسل ہو گئی، اسے دوبارہ مکے آنا پڑ گیا۔ کہتا ہے اللہ اتنی جلدی بھی نہیں کہتا۔ دل سے مانگیں کہ اللہ میں اس کام کے لیے کیا کر لے۔ اور تیسری بات، کوشش۔ تیسری بات کیا ہے؟ جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، جتنا جو ہمارے بس میں وہ تو کریں۔ فضائل صدقات میں لکھا ہے نا قصہ، شراب کا دور چلتا تھا، اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ جاؤ بازار سے شراب لاؤ۔ دوست اکٹھے ہو گئے، وہ جا رہا تھا، ایک اللہ والے کہہ رہے تھے اس سائل کو، مانگنے والے کو جو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس نے کہا یار یہ 2 نمبری تو چلتی رہتی ہے، آج تو موقع ہے، دعائیں کروا لو۔ اس نے 4 درہم دے دیے سائل کو۔ ہاں بھی کیا دعا کروانی؟ پہلی دعا تو یہ کروانی ہے میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ انہیں دعا کر دی۔ دوسری کیا کروانی ہے کہ میں نے جو 4 درہم دیے نا اس کا مجھے اللہ اچھا بدلہ دے۔ انہیں دعا کر دی۔ تیسری، میرا آقا جو ہے نا بڑا نافرمان ہے، اب دعا کرو وہ توبہ کر لے۔ انہیں دعا کر دی۔ چوتھی کہ اللہ میرے آقا کی اور جتنے وہاں بیٹھے ہوئے اس کی مجلس میں اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ انہیں دعا کر دی۔ جب واپس آئے تو خالی ہاتھ، اس کا آقا جو تھا وہ تو انتظار میں تھا شراب لے کر آئے گا۔ دیکھا تو کیا ہوا؟ انہیں سارا قصہ سنایا۔ اس کی بھی ہدایت کا وقت تھا، موقع ہوتے ہیں بعض اوقات۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا دعا کروائی؟ انہوں نے کہا پہلی دعا تو یہ کروائی میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ دوسری کیا کروائی؟ میں نے 4 درہم دیے ہیں، اس کا اللہ مجھے اچھا بدلہ دے۔ اس نے کہا میں تجھے اپنی طرف سے 4000 درہم بھی دیتا ہوں۔ تیسری کیا کروائی؟ تیرے بارے میں کہ تو بڑا نافرمان ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ انہوں نے کہا آج میں اللہ سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں۔ چوتھی کیا کروائی کہ اللہ میری اور تیری اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ اس نے کہا پہلے 3 چیزیں میرے اختیار میں تھیں وہ تو میں نے کر دی، یہ چوتھی میرے اختیار میں نہیں، میں نہیں کر سکتا۔